إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اس اللہ خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ وہ اللہ اولاد عطا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد وہ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے،
اسی نعمت میں اللہ نے ایمان جیسی نعمت بھی رکھی ہے۔ ایمان بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ یہ ایمان اللہ کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے اور کسی کو کم عطا کرتا ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ہونا لازمی امر ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال نہیں تو ایمان کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی بندہ ناکام ہو کر جہنم کے عذاب کا مستحق ٹھہرے، بلکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ کامیاب ہو کر جنت میں اعلیٰ مقام کو پالے، اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اعلیٰ مقام عطا کرنے کے لیے کتنے ہی ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال عطا کیے ہیں جن کا اجر و ثواب قیام اللیل، صیام، حج اور عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ کے برابر رکھا ہے۔ قیام و صیام، حج اور عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ جیسی بڑی عظیم عبادات جن کا اجر و ثواب اللہ نے قرآن کے اندر اور احادیث رسول کے اندر کئی مقامات میں بیان کر دی۔ اللہ نے قیام اللیل کا اجر و ثواب کیا رکھا؟ یہ ساری عبادات فرائض میں سے ہے۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں، قیام کی حالت کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کے اندر آتا ہے قیام اللیل کے متعلق آپ نے تفصیلاً یہ موضوع سنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں رات کا قیام کیا کرو، یہ پہلے لوگوں کا طرز عمل ہے، نیک عمل ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ جس کی وجہ سے اپنے بندے کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ حج اور عمرے کا اجر و ثواب جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیر در پہ حج اور عمرہ کیا کرو۔ فرمایا یہ دونوں ایک ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ فقیری اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح بٹھی لوہے کی میل کچیل سونے چاندی کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ فرمایا حج اور عمرہ بھی اسی طرح بندے کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور فقیری کو دور کر دیتا ہے۔ حج مقبول اس کا سرا تو اللہ نے جنت رکھی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ
جس کا اجر و ثواب اللہ اکبر اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جہاد کے اندر اتنی برکت رکھی ہے اور اتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، ایک وہ شخص ہے جو مسلسل رات کا قیام کرتا ہے، پوری رات قیام میں گزارتا ہے اور دن روزے کی حالت کے اندر گزار دیتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کھڑا ہے۔ فرمایا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نزدیک جہاد میں کھڑے ہونے والے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کے اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں پاؤں خاک آلود ہو گئے، جسم پہ، پاؤں پہ، سر کے بالوں میں مٹی پڑ گئی، اللہ قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا جو ثواب ہے۔ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ آئیے غور کیجئے، آج کے خطبے کے اندر ان نیک اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو قیام و صیام، حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ جیسی عظیم عبادات کے برابر اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث سے حق بات کو بیان کرنے اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اعمال کو تذکرہ کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ اعمال جو فرائض ہیں یہ ختم ہو جائیں گے یا ان کو چھوڑ دیا جائے، قطعا نہیں۔ ان کی فرائض بھی علیحدہ ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے برابر ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اگر بندہ ان کو کر لے اللہ ان کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے آج قیام اللیل کے برابر اجر و ثواب رکھنے والے نیک اعمال کون سے ہیں؟ ان اعمال کو توجہ کے ساتھ سن کے جانا اور زندگی کے اندر کوشش کرنا کہ ان پہ پابندی کرنا، انشاءاللہ اللہ خالق و مالک ضرور اپنے بندے کو رات کے قیام کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اعمال وہی ہے جن کو ہم سنا کرتے ہیں، کئی خطبات سے سنا، کئی دروس کے اندر ہم نے سنا، لیکن بھول جاتے ہیں۔ یاد دہانی کے طور پہ، باقاعدہ طور پہ احادیث رسول کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے تاکہ بھولے ہوئے اعمال یاد آ جائے، زندگی کے اندر بندہ ان پہ عمل کرے، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ پہلا عمل جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس شخص نے رات کو نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اللہ اس بندے کو آدھی رات کے قیام کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ، ایک نماز کہاں پڑھی؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ، اللہ کے حضور یہ آدھی رات کھڑے ہو کے قیام کرتا رہا۔ اسی حدیث کے الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ
فَكَأَنَّمَا صَلَّيْلِ كُلَّهُ، اور جس شخص نے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اللہ اس بندے کو ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے میرے قریب ہوں، میرے قریب ہوں، میرے لیے کھڑے ہو کے نماز ادا کر دے۔ میں کسی نماز کا اجر و ثواب اپنے بندے کا ضائع نہیں کروں گا۔ گرم بستر چھوڑ، ٹھنڈے پانی سے وضو کر، گھر سے چل کے اللہ کے گھر میں آ، نماز فجر ادا کر، اللہ پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب ادا کر دے گا۔ اللہ کتنا زبردست عمل ہے۔ آئیے دوسرا عمل جو جامع صغیر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص نماز ظہر سے قبل 4 رکعت ادا کرے گا، توجہ کے ساتھ نماز ظہر سے قبل 4 رکعت ادا کرے گا، گویا کہ وہ سحری کے وقت کھڑے ہو کے رب کے حضور قیام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سحری کے وقت قیام کرنے کے برابر یہ 4 رکعت ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تیسرا عمل، اللہ اکبر، سنن ابو داؤد کے اندر سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، تو آقا علیہ السلام نے ہمیں کوئی قیام نہ کروایا حتیٰ کہ ماہ رمضان کا آخری ہفتہ باقی رہ گیا۔ آقا نے آخری ہفتے کے اندر ہمیں قیام کروانا شروع کیا۔ پہلی رات اتنا لمبا قیام کرایا حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ سحری کے وقت مکمل کروایا، ہمیں رخصت دی، جاؤ جا کے سحری کر کے۔ دوسری رات اس سے کم، تیسری رات اس سے کم، چوتھی رات اس سے کم، حتیٰ کہ 5 راتیں آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نماز تراویح پڑھائی۔ نماز تراویح 5 راتیں پڑھائی، 6 رات آقا علیہ السلام نے نہیں پڑھائی۔ صحابہ عرض کرنے لگے، کاش کہ آقا آج رات بھی ہمیں نماز تراویح پڑھاتے۔ پہلے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ اگر میں آج رات بھی پڑھا دیتا، یہ نہ ہوتا کہ کہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر یہ فرض نہ ہو جاتی، یہ فرض ہو جاتی پھر تمہاری ادا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ 5ویں رات جب آقا علیہ السلام نے آدھی رات تک قیام کروایا، قیام کروا کے مکمل کر کے گھر جانے لگے، صحابہ عرض کرتے ہیں، کاش کہ آقا ہمیں پوری رات ہی قیام کرواتے۔ پہلے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، جو شخص تم میں سے امام کے ساتھ اگر قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ قیام کرتا ہے رات کا، جب امام اس قیام کو مکمل کر لیتا ہے، مکمل کر کے گھروں کو وہ جانے کی رخصت دے دیتا ہے کہ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین امام کے ساتھ مکمل ہونے والا قیام، اللہ امام کو اور مقتدیوں کو پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی کوئی کمی ہے؟ دنیا کے لوگوں کے پاس اجر و ثواب کی کمی ہوگی؟ دنیا کے لوگ احسان کا بدلہ، سچی بات، احسان نہیں دے سکتے، بہت کم ہے دینے والے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندے کی نیکی کبھی ضائع نہیں کرتا، اتنا احسان کا بدلہ عطا کرتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ چوتھا عمل مسند احمد کے اندر سنن دارمی سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بمئات آیت فی لیلۃ کتب لہ قلوب لیلۃ، لوگوں جو تم میں سے شخص رات کو سوتے ہوئے اللہ کے قرآن کی 100 آیات پڑھ کے سو جائے گا. کتنی؟ 100 آیات رات کو پڑھ کے سو جائے گا، اللہ اپنے بندے کو رات کے قیام کے برابر اجر و ثواب عطا کر دے گا. اللہ، گویا کہ اس نے رب کے حضور ساری رات کھڑے ہو کے نماز تہجد ادا کی. 100 آیات 100 آیات جاؤ پڑھ لو. تیزی کے ساتھ پڑھنے والا حافظ قرآن 10 منٹ کے اندر پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے. اس سے سلو سپیڈ میں پڑھنے والا 15 منٹ 20 منٹ لگیں گے. اللہ اپنے بندے کا اجر و ثواب کے اندر کمی نہیں کرے گا. پڑھو تم، اللہ رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا کر دے گا. رات کو کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے سوتے بتاتے ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، آقا کی تربیت کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے ہوئے سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. یہ 2 صورتیں لازمی پڑھ لیا کریں. اس کے ساتھ کوئی اور صورت ملا لیں، انشاءاللہ 100 آیات بن جائیں گی. اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا کر دے گا. تیار ہے؟ آئیے 5واں عمل. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، لوگوں جو تم میں سے شخص رات کو سوتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر کے سو جائے گا، یہ 2 آیات ساری رات کے اندر اس کو کافی ہو جائیں گی. اس کو کافی ہو جائیں گی. امام نووی رحمہ اللہ نے شرح نووی کے اندر لکھا کہ یہ آیات قیام اللیل کے لیے کافی ہو جائیں گی. یعنی اللہ اپنے بندے کو ان آیات پڑھنے کی وجہ سے بھی قیام اللیل کا اجر و ثواب عطا کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ ان آیات کی وجہ سے شیطان سے محفوظ کر دے گا، آنے والی آفات سے اللہ محفوظ کر دے گا. امام نووی لکھتے ہیں پڑھنے والے تم بن جاؤ، اللہ ہر قسم کی پریشانی سے تمہیں ان 2 آیات کی وجہ سے تمہیں بچا دے گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے. یہ پڑھ لیا. اتنا اجر و ثواب ہے. دنیا کی ہر چیز دیکھتے ہیں لوگ، خبریں دیکھتے دیکھتے کتنا وقت بیت جاتا ہے، اور ٹی وی ڈرامے دیکھتے دیکھتے لوگوں کی عادت ہے جب تک کوئی ڈرامہ نہ دیکھے. کچھ لوگ ایسے جن کو اللہ نے اس چیز سے محفوظ رکھا، جب تک وہ نہ دیکھے سکون نہیں آتا. اور ان کو چاہیے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی عادت بنا. یہ آیات پڑھے، یہ صورتیں پڑھا کرے جن کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے اتنا رکھا ہے. چھٹا عمل سنن ابو داؤد کے اندر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً مومن بندہ اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار کے برابر اللہ رب العالمین اس بندے کو درجہ عطا کر دیتا ہے. کس کے برابر؟ تہجد پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا. اللہ اس کو اس کے برابر کر دیتا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. 7واں عمل امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا، جس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں امام کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بیوہ مسکین کے لیے محنت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو بیوہ یتیم کے لیے مسکین کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اس بندے کو رات کے قیام کرنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ آٹھواں عمل سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ سیدنا اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، مسجد میں جلدی چل کے آیا، اول وقت کے اندر پہنچا، پیدل چل کے آیا، امام کے قریب بیٹھا، خطبے کو توجہ کے ساتھ سنا، لغویات سے بچا، سن لو، اللہ رب العالمین اس بندے کو ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں، 1 سال کے روزوں اور رات کے قیام اللیل کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا اجر ہے؟ 1 سال کے روزے اور رات، ساری رات کے قیام، صرف چل کے آنے بیٹھنے تک نہیں، اللہ ہر قدم کے بدلے عطا کرتا ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ نے یہ دن عید کا دن عطا کیا ہے، مسلمانوں کو گناہوں کی معافی کا دن عطا کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے دروازے پہ دوڑ کے آؤ، میری رحمت تمہارے انتظار کر رہی ہے، آؤ تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، 10 دنوں کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ 7 دن بندہ دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا کماتا ہے، 1 دن عید کا اللہ نے جمعہ کا عطا کر دیا۔ اللہ کے لیے دنیا کے کام چھوڑ دیا کرو، 2 گھنٹے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو کہ جمعہ سے پہلے میرے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آنا ہے، 1 گھنٹہ خطبے کے لیے میں نے بیٹھنا ہے، بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ اللہ 1 سال کے روزے، رات کے قیام کے برابر ہر قدم کے بدلے اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ تحیہ کر کے جاؤ کہ میں نے خطبہ جمعہ کے آغاز سے قبل مسجد کے اندر داخل ہونا ہے۔ نامہ عمل اللہ اکبر، جو اللہ رب العالمین پورے رات کے قیام کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ سنن نسائی کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام اکرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے جائے، رات کے وقت سونے کے لیے بستر پہ چلا جائے اور وہاں پہ ذکر و اذکار مکمل کر کے یہ نیت کر کے سو جائے کہ اللہ تو مجھے توفیق عطا کر، میں رات کو کھڑے ہو کے تیرے حضور قیام کروں، نماز تہجد کی نیت کر کے سو جائے۔ فرمایا اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ بیدار نہ ہو سکا، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں اور نیند اللہ اس پر صدقہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اللہ اکبر نیکی کی کوئی کمی نہیں، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں۔ اب دنیا کے بڑے وظائف آ گئے ہیں، بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر ایک نے اپنی پسند کا وظیفہ بنایا، نیک عمل بنایا اور اس کا اجر لکھ کے جاری کر دیا۔ لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ، بڑا زبردست، بڑی بنائے کہانیاں، بڑی بنائے عمل بنا دیے گئے، لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، لوگ بڑی جلدی قبول کرتے ہیں۔ صحیح احادیث کے حوالے سے ذرا سنو اعمال،
ان پہ عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ 10واں عمل صحیح المسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن یا ایک رات کا پہرا دے دیا، اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے مال کی حفاظت کے لیے ایک دن یا ایک رات کے لیے کسی سرحد پہ کھڑے ہو کے پہرا دے دیتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو ایک ماہ کے قیام و صیام کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ایک رات گویا کہ اس نے اللہ کے لیے ایک مہینہ مسلسل روزے بھی رکھے اور رات کا قیام بھی کیا، اللہ ایک رات کا اتنا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ صرف اللہ کی راہ میں پہرا دینا، فرمایا یہی پہرا دینے والا اگر اس شخص کو اسی حال کے اندر موت آ جاتی ہے، فرمایا قیامت تک کے لیے اس بندے کا یہ عمل جاری کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کے پہرا دے رہا ہے، اللہ نے اس کا عمل جاری کر دیا اور اللہ اس کے لیے رزق لکھ دیتا ہے، رزق لکھا جاتا ہے اور اللہ اس بندے کو قبر کے فتنے سے بچا دیتا ہے، قبر کے عذاب سے بچا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد کے الفاظ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ اکبر، اپنے صحابہ سے سوال کر کے پوچھا میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اعلم برسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی جنت میں جانے والے وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کے سرحدوں پہ پہرا دیا ہوگا، اللہ ان کو سب سے پہلے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں دنیا کے اندر اس کی بڑی خواہشات تھی، بڑی حاجات تھی، دل کے اندر یہ اپنی نیک حاجات کو لیے دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا جب یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں میں سے کسی کو حکم دیتا ہے میرے فرشتوں جاؤ میرے بندے کو جا کے سلام کر کے آؤ، میرا سلام پہنچا کے آؤ۔ فرشتے اپنے رب سے عرض کرتے ہیں اللہ تو ان کے لیے خاص سلام کیوں بھیج رہا ہے؟ مسند احمد کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے میرے فرشتوں میں ان کو اپنا سلام کیوں نہ بھیجوں جنہوں نے میرے لیے سرحدوں میں کھڑے ہو کے پہرے دیے، میری عبادت کرتے رہے اور میرے لیے دنیا سے چلے گئے، جاؤ جا کے میرا سلام پہنچا دو اور ان کو جا کے جنت کی خوشخبری پہنچا دو۔ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کے پہرا دینا کتنا بڑا اجر ثواب۔ اگر آج یہاں پہ محدثین نے لکھا وہ شخص ہے جو اپنی نوکری کے لیے پیٹ کی خاطر کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دیتا ہے، اس کے مال اور اس کی جان کی حفاظت کے لیے ایمانداری سے پہرا دیتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ کی راہ میں پہرا دینا اس کا اپنا اجر و ثواب ہے۔ آئیے نیک اعمال کی طرف غور کیجیے، دنیا کے بنے بنائے اعمال کو نہ لو، ان اعمال کو لو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ یہ تھے قیام اللیل کے برابر اجر و ثواب رکھنے والے نیک اعمال، روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھنے والے نیک اعمال کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا اللہ کا، کھانا کھایا
اس کو جو بھی اللہ نے نعمت عطا کی تھی وہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو صبر کرنے والے روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ جو اللہ لقمہ نصیب کا عطا کر دے اس کو کھانے کے بعد بندہ اتنا کہہ دے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی نعمت عطا کر دی ہے، اللہ صبر کرنے والے روزے دار کے برابر اپنے بندے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی دعائیں الگ ہیں کھانا کھانے کے بعد کی، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے۔ بس یہ نہیں ہے ولیمہ کھایا، کسی کی دعوت کھائی، ڈکار مارے چل دیے، کوئی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں۔ اللہ اب بھائی اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے کھانے کی، کسی نے اگر آپ کو کھانے پہ بلایا ہے، اس کا شکریہ ادا کر کے آئے، اس کے لیے دعائیں دے کے آئے، وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ اگر آپ اپنے بھائی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ کبھی بھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو بے شمار اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ہی اللہ 12واں عمل جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، سیدنا زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر جو شخص کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے، چاہے اس نے ایک کھجور کے ساتھ ہی کیوں نہ کروایا، چاہے اس نے پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ ہی کسی کا روزہ افطار کیوں نہیں کروایا، فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو اس روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے جس نے سارا دن بھوک اور پیاس کاٹی، اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، اور یہ شخص ایک کھجور دے کر اس کا روزہ افطار کروا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین ان دونوں کے اجر و ثواب کے اندر کوئی بھی کمی نہیں کرتا، اللہ دونوں کو برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ کتنے اعمال؟ 12 اعمال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہ وہ اعمال ہیں جو قیام الصیام کے برابر اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ زندگی کے اندر کبھی بھی ہم ان اعمال کو نہ بھولیں، لازمی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کرتے ہیں اپنے رب سے دعا کیا کریں اللہ کے رضا کے لیے کیے ہیں نیک اعمال تو ان کو قبول کر لے، اور قبول کرنے کے بعد اللہ مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر اپنے رب سے یہ دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو مالک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ دین اسلام کے مطابق سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے قیام الصیام کے برابر نیک اعمال اجر رکھنے والے، اور اسی طرح ہی جہاد فی سبیل اللہ، حج اور عمرے کے برابر کون سے اعمال ہیں اللہ نے زندگی عطا کی، موقع عطا کیا۔ پھر انشاءاللہ بقیہ خطبات کے اندر باقی موضوع کو بیان کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔